تے ماڑ نہ کریے یارو روب گنے دا اے وارث کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمندا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمندا تے باغ تیرے دی کاف ککھاں دیاں کلیاں زین کھلیاں چونے دار حویلیاں تیندیاں نے وقت یو کھڑے سو کھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے جدو موت نمانی آپ آئے پھیرا مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماں پیو دو یادی آندے جدو سر تے مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ ماں پیو دو یادی آندے جدو سر تے مصیبتاں پیندیاں نے جزاک اللہ بڑے بندے آئی جو کہ جڑی کرسیاں خالی نے فری کر دے جزاک اللہ ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود و سلام تمام احباب بآواز بلند بارگاہ خیر الانام میں بصد محبت و اخلاص و پیار پیش فرمائیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اے بندہ مومن تیری زندگی کا ایک خاص خوبصورت مقصد ہے بلکہ یقین فرمائیے اللہ کریم نے اس دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار چھوڑ دیا، پیدا کر دیا؟ ہر چیز کے تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ سنو، میں نے کوئی چیز بے مقصد، بیکار، عبث، رائگاں پیدا نہیں فرمائی، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور انسان وہ صاحب ایمان، وہ حلقہ غلامی رسول میں شامل، تو اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں، ماشاءاللہ آپ رونق محفل ہے میری نظر میں، اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، میرے دیرینہ کرم فرما ہے، یہ شخصیت اور وہ شخصیت، اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں رقم تراز ہے، لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن و انس کے پیدائش کا مقصد میری عبادت کرنا ہے، لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں، میرا عرفان حاصل کریں۔ برادران اسلام، پتہ یہ چلا ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے۔ نفس نے، عارضی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری جانب پلٹ کے آنا ہے، رجوع کرنا ہے، واپس آ جانا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے دنیا میں رہ کر توشہ تیار کر لیجئے، اللہ کی بندگی کا توشہ ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت و پیار اور غلامی کا توشہ ہے۔ اعظم چشتی علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کس سے نال وفا نہیں کی تھی، اس دنیا بے اعتبار سے دی رہی سرداری، تے اتھے کسے دے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے واروں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، کہ رات قبر دی گال
रमली काली। इसलिए इस दिल को अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत और याद से आबाद कर लीजिए। यही वो तोशाए आखिरत और सामाने आखिरत है जो कब्र में हमारी निजात का वसीला बनने वाला है। फरमाया मौत का जायका चखना है और तुम सबको हमारी बारगाह की जानिब लौट के आना। तो मौत आने से पहले पहले हर लम्हा गनीमत जानिए। हर लम्हा, हर उठने वाला कदम, हर मुंह से निकलने वाला बोल गौर कीजिए कि सुन्नत नबवी और फरमाने नबवी के खिलाफ तो नहीं। खिलाफ है तो फिक्र कीजिए, तौबा कीजिए, मैदान अमल में आ जाइए। और अगर मुताबिक है तो अल्लाह करीम की बारगाह में शुक्र कीजिए और बारगाह इलाही में दीन हक पर इस्तिकामत की दुआ किया कीजिए, इस्तिगफार पढ़ा कीजिए और अल्लाह करीम की बारगाह में हर दम हर लहजा ये दुआ मांगा कीजिए, मौला आलम नज़ातारियों तो मेरी ज़बान पर तेरा और तेरे महबूब का नाम जारी हो जाए। दलील है क्या? ऐसे ही मैंने कह दिया? नहीं, दलील है जलील, बड़ी मजबूत। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामे ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। आखिरी वक्त जिस खुश नसीब को कलमाए तैयबा नसीब हो जाता है उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिला नसीब हो जाता है। दुआ किया कीजिए, या अल्लाह आलम नज़ातारियों तो हमारी जुबान पे जारी हो ला इलाहा। माशाअल्लाह, सारे पढ़िए। जो भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां बावां, ये भी ठीक बात है, सही बात है, सच्ची बात है। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, सनशुद्दु बिअखीका अदुदका, हम तेरे भाई के जरिए तेरे बाजू मजबूत करेंगे। इसलिए मियां साहब फरमाते हैं, भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महदूद वक्त है, कितना ये खूबसूरत गुलदस्ता सजा, सारे कलमा पढ़ने वाले गुलामान मुस्तफा हैं। लेकिन दावत फिक्र पर मबनी आज मैंने गुफ्तगू की है कि मुझ समेत सारे अहबाब आज तहैया कर लें। आइंदा जो जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह अल्लाह की बंदगी करते हुए गुजरेगी, नबी की सच्ची गुलामी करते हुए। आखिरी बात ये है, गुफ्तगू हो चुकी है, ये इसाले सवाब का प्रोग्राम है।
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول سلام عاجزانہ ہو قبول آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ کریم ہم سب تیرے عاجز بندے غلامان مصطفیٰ تیری بارگاہ اقدس میں دست طلب پھیلائے ہوئے محو التجا ہیں بدایت تا نہایت آج کی ساری محفل تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت میسر آئی ہے ہم سب نے جو کلام شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے علاوہ 17 ختم قرآن پاک 27 متفرق پارے سورہ یاسین درود پاک سورہ ملک الحمدللہ کلمہ طیبہ عہد نامہ شریف سبحان اللہ یہ جس قدر تعداد میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں یہ اذکار اوراد وظائف تلاوت ہوئے یہ سب تیرے علم پاک نگاہ پاک میں ہے حاضر تعام تبرک تیری نعمتوں کا پرخلوص اہتمام سب تیری رضا کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے پرور مجلس میں قدم قدم کے بدلے تمام اہل ایمان کو کروڑوں نیکیوں کا اجر عطا فرما صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آج ہم سب کو پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دین حق پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو خاتمہ علی الایمان بھی نصیب فرمانا بے حرمت سید الابرار جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی بار دیگر التجا ہے اللہم اغفر ہو ورحم ہو ونور قبرہ وسکن ہو فی الفردوس الاعلی بے حرمت سید الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم اغفر ورحم لأمت نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا